اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی رحمت والہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور سلام حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، سبھی انبیاءوں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین و تبع تابعین پر۔ یا اللہ پاک ہمارے سبھی چھوٹے چھوٹے کاموں کو، نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں برائیوں سے بچا کر ہماری زندگی میں روشنی عطا فرما۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش بنایا، پھر اس نے قلم کو بنایا اور لوح محفوظ بنا کر قلم سے ہر چیز لکھ دی جو بروز قیامت تک ہونی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو اور جن کو بنایا، اور 6 دن میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو دنیا میں بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے یہاں فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جنوں میں ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ ابلیس یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیدائش کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا کہ آپ کیوں انسان کو بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جنوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 و 30 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس نائب کو بنائے گا جو وہاں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی بھوری تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال بھی آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ روح البیان جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 68 پر یہ لکھا ہے کہ ایک بار ابلیس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے، چونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا ہے چونکہ تھوک شیطان کا ہے، اور رات کو جاگتا ہے اس لیے کہ ہاتھ اسے جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔
یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جناتوں سے بھی زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرے رب رحم فرمائے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، اور روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، اور جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدمی کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ تو ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے سیرت مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزر نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کو گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا، اور جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی، اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 31 میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام بتائے، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحین موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، تو انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔
اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمیں خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ پھر وہ پہاڑ سے نیچے زمین پر آئے اور زمین پر دیکھا تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ تو وہ کہنے لگے اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ اور کہا جب تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اور اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت اور یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر
پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا اور حج کے سب ارکان ادا کیے۔ پھر عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے ملے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے کچھ کے نام ہیں، بیٹوں کے نام ہیں قابیل، حابیل، شیش علیہ السلام، عباد، بالغ، اسحانی، توبہ، اور بیٹیوں کے نام ہیں کلیہا، اکلیمہ، لیوزا، اشوش اور خرورتا۔ ہر بار جڑوا بچہ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی تھی، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑوا بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل سوبھاؤ میں بہت سخت تھا اور وہ کھیتی کرتا تھا، لیکن حابیل سوبھاؤ میں بہت نرم تھا اور وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کے پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ کھا لیتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ تو حابیل نے اپنا سب سے اچھا جانور پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ دیا، جبکہ قابیل نے اپنی سب سے ردی فصل کا حصہ قربان کرنے کے لیے رکھ دیا۔ تو جب آگ آئی تو اس نے حابیل کے جانور کو کھا لیا اور قابیل کی جو ردی فصل تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور حابیل کا قتل کر دیا۔ اب قابیل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے والے نے گڈھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی حابیل کو دفن کر دیا تھا۔ پھر وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا، اور آدم علیہ السلام کی قوم میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ بھی قابیل کے ساتھ ملتے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت ہی تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا، شیش علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بھی ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہیں۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے تقریباً 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے اتارے ہیں، جس میں سے
50 صحیفے تو صرف اور صرف شیت علیہ السلام کو دیے۔ شیس کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ جس نبی پر کتاب نازل کی گئی ہو اور جو نئی شریعت لے کر آئے ہوں انہیں رسول کہتے ہیں، اور وہ نبی جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی ہو، جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے ہوں، وہ پرانے نبیوں کی ہی شریعت کو آگے اپنی امت میں بتاتے رہتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیرک کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا اور کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے